سر ایک سوال ہے. جی جی فرمائیں. سر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر دلہن کو دلہا کے خاندان کی طرف سے تحفے تحائف ملتے ہیں، ان کے والدین کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے. تو کیا حق مہر کے علاوہ جو تحفے تحائف دلہن کو ملتے ہیں، بعد میں اگر طلاق کی نوبت آئے یا کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو کیا وہ تحفے تحائف واپس لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا، ماشاءاللہ. دیکھیں عموماً ہمارے ہاں ہوتا اسی طرح ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، ظاہر اس وقت خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور خوب تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور کبھی شوہر کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرف سے تبادلے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ بیوی کو جو شوہر کی طرف سے حق مہر ملتا ہے، حق مہر میں بعض اوقات کوئی پراپرٹی لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات کیش ہوتا ہے، بعض اوقات سونا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایک سے زیادہ متعدد چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو حق مہر ہے وہ تو بیوی کا حق ہے، اس کی تو واپسی کا مطالبہ درست نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات رشتہ نہیں چلتا اور بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور وہ شوہر سے خلاصی چاہتی ہے، وہ کہتی ہے مجھ سے خلا کر لو. تو اس میں بیوی کیا کرتی ہے، اپنا آفر کرتی ہے، اپنا حق مہر چھوڑتی ہے اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے. تو یہ خلا کی صورت ہوتی ہے جس میں بیوی از خود اپنا مال چھوڑ دیتی ہے. ظاہر ہے وہ خلا ہو جائے گا، حق مہر واپس ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ صورت نہیں آتی، شوہر خود طلاق دے دیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے دونوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو اس کا حق مہر بہرحال ملے گا، وہ اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا. جہاں تک ان تحفوں کا تعلق ہے جو شوہر کی طرف سے یا بیوی کے گھر والوں کی طرف سے شوہر کے گھر والوں کی طرف سے بیوی کو ملے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہ چیز جو شوہر نے اپنی بیوی کو گفٹ کے طور پہ دی ہے، اس کو مالک بنا دی کہ تمہاری ہے، وہ تو شوہر نہیں لے سکتا واپس، کیونکہ میاں بیوی میں جو تحفے تحائف کا تبادلہ ہو جائے اس میں رجوع جائز نہیں. ٹھیک ہے نا، رجوع کا مطلب کہ واپس کرنا جائز نہیں. جو چیزیں اسی طریقے سے شوہر کے گھر والوں نے دی ہیں بیوی کو، یعنی اپنے بیٹے اپنی بہو کو دی ہیں، تو اس میں رجوع فی الہبہ جو ہے، یعنی اس گفٹ کو، اس ہبے کو واپس کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ہبہ کے اندر اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹے. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض اوقات پریشر آ جاتا ہے دونوں طرف سے، تو اگر وہ بیوی راضی ہو دینے پہ اور خاندان والے بھی لے لیں اور یہ آپس میں لین دین ہو جائے تو درست ہے، وہ چیز واپس ہو جائے گی اور ملکیت دوبارہ دوسرے کی طرف شفٹ ہو جائے گی. اور یہی چیز آپ شوہر کے اینڈ پہ بھی دیکھیں گے. بیوی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی چیز ملی تھی تو بیوی کی طرف سے جو ہدیہ شوہر کو ملا ہے وہ بیوی واپس نہیں لے سکتی. لیکن بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے جو شوہر کو ہدیہ گفٹ وغیرہ ملا ہے اس میں وہی تفصیل ہے جو میں نے عرض کر دی بیوی کے لیے. البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو تب کی بات ہے کہ جب اس کو آپ نے بیوی کو اس چیز کا مالک بنا کے دیا ہو. بہت سارے معاشروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بہت ساری سوسائٹیز میں، بہت سارے خاندانوں کا رواج یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو وہ زیور وغیرہ دیتے ہیں، شوہر دیتا ہے یا شوہر کے گھر والے دیتے ہیں، تو وہ اس کو مالک بنا کے نہیں دیتے، استعمال کرنے کے لیے دیتے. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی عاریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عاریتن دینا، استعمال کے لیے دیتے ہیں. شوہر بھی اس کا مالک سمجھا جاتا ہے. جب شوہر کو ضرورت ہوتی ہے بیوی سے وہ سونا لے کے بیچ دیتے، اپنی ضرورت پوری کر لیتے. اگر تو یہ نوعیت ہے جس کو ہم عاریت کی نوعیت کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شوہر کی چیز ہے تو وہ چیز واپس لے سکتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو استعمال کی کوئی چیز دے دی اور اس کو کہہ دی کہ آپ نے استعمال کی، اب کل کو میں واپس لوں گا، تو پھر واپس لی جا سکتی ہے. البتہ بعض اوقات صورتحال پیچیدہ ہو جاتی ہے. یہ اس بات پہ کوئی صراحت شروع میں نہیں ہوتی کہ یہ گفٹ کے طور پہ دی ہے یا عاریت کے طور پہ دی ہے، بعد میں سے مجمل چھوڑ دی. تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس خاندان کا عرف کیا ہے، اس خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے، اس معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے. کہ بیوی کو جو چیز ملتی ہے وہ گفٹ کے طور پہ ملتی ہے تو گفٹ کنسیڈر کیا جائے گا، گفٹ شمار کیا جائے گا. اور اگر عاریت کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی عاریت کے طور پہ چیز دی جاتی ہے استعمال کے لیے، تو پھر اس کو عاریت سمجھا جائے گا اور پھر وہ چیز واپس لی جا سکتی ہے. تو اس تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ اس کو دیکھنا چاہیے. باقی جہاں پہ ڈسپیوٹ ہو، اختلاف ہو اور کوئی ایک دعویٰ کرے دوسرا دعویٰ کرے، تو اس کا طریقہ پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ آپ عدالت سے بھی کروا سکتے ہیں اور پھر کسی سالس کو، کسی
بندے کو آپ اپنا نمائندہ مقرر کر کے دونوں فریق مقرر کر کے آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، وہ پھر شرعی اصولوں کے مطابق ایک کو مدعی کنسیڈر کرتا ہے، دوسرے کو مدعا علیہ کنسیڈر کرتا ہے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے اس سے شہادت دی جاتی ہے، اور جس پر دعویٰ ہوتا ہے شہادت نہ ہونے کی صورت میں اس سے قسم دی جاتی ہے۔ تو ایک پروسیجر ہے عدالتی، اس کو اس طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔